الحمدللہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی 33 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم اپنا حق کے انتخاب کا اعلان فرما رہا ہے. اللہ حق کے انتخاب رکھتا ہے. چننے کا، بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے. دیکھیں جتنی کل میں نے طبقے عرض کیے تھے، عہدے عرض کیے تھے. پہلا طبقہ ہے نبوت، رسالت، اولو العزم، رسول، امام. جتنی طبقے ہیں اور جتنی عہدے ہیں، خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق. یہ رسالت نبوت کے ہیں، امامت کے ہیں، خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، اولی الامر، ہادی خلق، امام الخلق. یہ کل کے کل عہدے، یہ حق ہے صرف توحید کا. یہ توحید ہی یہ عہدے بھی دیتی ہے. یعنی نبی بھی وہی بناتا ہے، جانشین نبی بھی وہی بناتا ہے. سمجھے؟ آسان ہے. نبی کا بنانا بھی اللہ کا حق ہے، جانشین نبی بنانا بھی اللہ کا حق ہے. یہاں کہنے کا حق ہو گیا، ذرا وہاں تھوڑا سا ہم نے احتیاط کیا کریں. نبی اللہ بناتا ہے، جانشین نبی بھی اللہ بناتا ہے، یہ حق کے انتخاب. لیکن اللہ نے انبیاء کو نظر انتخاب دیا. نظر انتخاب کے معنی ہیں کہ نبی بناتے نہیں، بنا نہیں سکتے، صرف سفارش کر سکتے، کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بنا. یہ کہنا کیا ہے؟ نظر انتخاب. نون زویر، نظر انتخاب، یعنی ان کی نظر انتخاب ہے کہ اسے بنا دے، بناتے نہیں. اس لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، العزم رسول ہیں، صاحب کتاب و شریعت ہیں. انہوں نے اپنے بھائی ہارون کو خود جانشین بنایا نہیں، سفارش کی ہے بنائی. خوش ہو سے خوش ہو. نظر انتخاب میں کا وجعلنی وزیرم من اہلی ہارون اخی. اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. بنایا نہیں،
میرا خیال ہے یہی اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ نبی ہو کے بھی اپنا جانشین نہیں بناتا تو پھر امتی کو کیا حق ہے کسی کو خلیفہ بنانے کا؟ لہذا حق کے انتخاب صرف اور صرف توحید کے لیے ہے. سمجھ آئی میرے مولا؟ اسی لیے اللہ انتخاب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے. اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہا ہے. ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً یہ انا علم الیقین کے لیے آتا ہے. علم الیقین پھر ہوتا ہے عین الیقین، پھر ہوتا ہے حق الیقین. اللہ نے یقین کے درجے ہمارے لیے بنائے ہیں، توحید کے لیے نہیں. توحید میں تو وہاں اطمینان ہی اطمینان. یہاں جو درجے بنائے ہیں ہمارے لیے بنائے ہیں. ایک پہلا درجہ ہمارا علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین. شکر اچھی گل ہے تاکہ کچھ نہ کچھ ریہرسل ہوتی رہے. تیسرا ہے حق الیقین. جب یقین کے 3 درجے ہیں تو پھر مرکز یقین بھی تو ہونی چاہیے، جس سے کہ یقین پیدا ہوتا ہے. اب علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے، اور عقل سلیم سے، عقل عادی سے نہیں، عین عادی سے نہیں، عقل سلیم سے. علم الیقین پیدا ہوتا ہے عقل سے، عین الیقین پیدا ہوتا ہے ضمیر سے. یہ جو دل کے اندر ایک دل اور ہے اس کے اندر ضمیر ہوتا ہے، اس ضمیر سے عین الیقین پیدا ہوتا ہے. اب آپ خوش ہو جائیں. حق الیقین پیدا ہوتا ہے امام سے. بالبتہ امام سامنے موجود ہو تو وہاں عین الیقین بھی ہے، علم الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے. خوش ہو میں جب حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے پھر کیا ضروری ہوا؟ اے اللہ جب تک تیرا دین رہے ایک امام کا رہنا واجب ہے. خوش ہو میں ایک امام کا رہنا واجب ہے. جب امام ہوگا تو اسے کیا پیدا ہوگا؟ حق الیقین. حق الیقین، تاکہ ہر آدمی اس دنیا سے جائے تو حق الیقین لے کے جائے، عین الیقین نہیں. ادھر ایک درجہ ہے حق الیقین، حق الیقین پہلا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو حق الیقین امام سے ہوگا. امام کا ہونا واجب ہے. دین چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ امام موجود ہے. دیکھو کیا اب وہی اللہ اپنا ایک حق کے انتخاب ظاہر کرنے کے لیے بڑی مشکل پیش ہوتی ہے. میں پھر نہیں کرنا چاہتا، ابھی وہاں ہوئی ہے مشکل ذرا مشکل ہاتھ ہولا رکھتے ہیں ذرا اور مشکل ہو گئی تھی. اب جناب اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے. یہ چننے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھو لفظ آ گیا، اللہ نے چن لیا ہے. سب سے پہلے کسے چنا ہے؟ آدم، جناب آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. حق کے انتخاب میں جناب آدم علیہ السلام آئے. آدم علیہ السلام کو چنا. آدم علیہ السلام کے بعد بنوحن، جناب نوح کو چنا. دیکھیں انتخاب بڑھتا جا رہا ہے. جناب آدم کیا ہے؟ نبی ہے. نبی معصوم ہوتا ہے. روز میں کہہ رہا ہوں نبی معصوم ہوتا ہے. معصوم تب نبی بنتا ہے، نبی ہو کے معصوم نہیں بنتا. واہ 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 واہ. یہی تو جھگڑا ہے. دیکھیں نبوت کی بنا عصمت ہے. نبی معصوم ہو تو بنتا ہے، اگر معصوم نہیں نبی ہوتا ہی نہیں، اور پیدا ہی معصوم ہوتا ہے. نبی پیدا ہی معصوم ہوتا ہے. جب پیدا ہی نبی معصوم ہوتا ہے تو پھر خاتم النبیین کا معیار کیا ہوگا؟ پھر مانو جو خاتم کا جانشین ہوگا وہ پیدا ہی معصوم ہوگا. بے شک بے شک. اگر یہاں ایک لمبی بحث کریں پھر بات لمبی ہو جائے گی، ابھی بحث کریں. اللہ نے سب سے پہلے چن لیا جناب آدم علیہ السلام.
آدم علیہ السلام کو بعد پھر چنا نوحن، جناب نوح رسول بھی ہے، جناب آدم نبی ہیں، جناب نوح رسول ہیں، نوحن جناب نوح کو سنا، اور جناب نوح کے بعد اب دیکھیں چنا آل ابراہیم، خوش ہو جائے۔ اب معلوم ہو گیا خالق کے علم میں آل کا چناؤ ضروری تھا۔ اب نبی کی ذات کو چن لیا نا، دو نبیوں کا نمونہ تعالیٰ کہہ دیا، ان کو چنا۔ اب کن کیا نام آیا؟ آل ابراہیم۔ تیسرے نمبر پر آل ابراہیم علیہ السلام کو چنا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے چنے جائیں گے، پھر ان کی کیا چنی جائے گی؟ آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا۔ دیکھیں اللہ نے آل کا تصور دیا، آل ابراہیم۔ اب دین جو چلے گا نبیوں میں نہیں، اب آل میں شروع ہوگا، اور خوش ہو آل ابراہیم، آل ابراہیم کو چنا، اور آخر میں کہا وہ آل عمران، آل عمران کو چنا۔ افسوس ہے کہ دنیا نے جناب عمران کو ڈھونڈ کر نہیں دکھایا، وہ عمران کون ہے؟ عمران کے بعد آل بھی نہیں دکھائی گئی۔ مفسرین نے دقت نہیں فرمائی کہ بتا دیتے کہ عمران کون ہے اور آل عمران کون ہے۔ میں آج قرآن سے ثابت کر کے دکھانا چاہتا ہوں کون عمران ہے اور آل عمران سمجھ آئی میرے؟ عمران ہوں گے تو آل عمران ہوگا، بے شک۔ آل سے پہلے کون ہوگا؟ مرکز عمران، عمران علیہ السلام ہوں گے، ان کی آل بھی ہوگی، اور انہیں قرآن ہی پاک کے حوالے سے ابھی پیش کرتے ہیں۔ آل عمران العالمین، خدا جانے کتنے عالمین ہیں، ان میں سے ان کو چنا۔ واہ 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 واہ۔ چنے ہوئے کیسے ہوں گے جنہیں اللہ خود چننے والا اور عالمین میں سے چننے والا۔ العالمین، عالمین کے بعد خیال کرائے، اللہ نے اس چننے میں نشانی رکھی ہے، آل کی نشانی رکھی ہے۔ آخر میں کون ہے؟ آل عمران، ٹھیک ہے۔ آل ابراہیم یہ بطور نمونہ آیا، آل ابراہیم بھی یہی ہے، 14 ہے نا۔ آل ابراہیم کے بعد آل عمران، چونکہ آل عمران ہی کے نام سے آگے اولاد چلے گی۔ آل عمران، عمران کی آل چلے گی، آل در آل در آل، آل کے معنی پاکیزہ اولاد، معصوم اولاد۔ اب جناب عمران کی معصوم اولاد در اولاد در اولاد در اولاد، جب تک دین رہے گا عمران کی معصوم اولاد رہے گی۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں، آل عمران علی العالمین ذریتام بعضها من بعض، ذریت مانے پاک اولاد، پاکیزہ اولاد، ذریتم بعضها من بعض، بعض کی اولاد، یعنی اولاد در اولاد۔ کل میری سمجھ جاندی بھی ایسی اولاد در اولاد، بسم اللہ اوسی، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد۔ معلوم ہوتا امامت اولاد در اولاد میں رہتی ہے، ادھر ادھر کے امام نہیں ہوتے۔ سمجھو ہتھولا رکھتے ذرا آل عمران علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے عالمین میں سے آل عمران کو چنا۔ ابھی بحث کرتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے کہ اس آل کی آگے اولاد چلے گی، اولاد۔ پہلے مرکز کو ہم ڈھونڈیں گے، اس کے ساتھ بلا فاصل اس کی آل ڈھونڈیں گے، پاک آل، پاکیزہ آل ڈھونڈ کر پھر اس کی آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد۔
یہ ہمیں نشانی اب مل گئی ہے. اب پورے قرآن میں ہم انہیں اسی طرح ڈھونڈ کر میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ عمران کون ہے اور آل عمران کون. بس دیکھیں اللہ کا انتخاب. سب سے پہلے اللہ نے مشکل ہو جائے گی کیونکہ 1 گھنٹے کا پتہ ہی نہیں لگتا. آج بھی ایسے ہوا, پتہ ہی نہیں لگا مجھے. انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹے 6 منٹ اوپر ہو گئے, پتہ ہی بات شروع ہوئی پتہ ہی نہیں لگا. میں کہتا ہوں ایسا نہ ہو, پھر آپ پریشان نہ ہو. محمد آل محمد. دیکھیں بھائی اللہ کا انتخاب جو خالق کا چناؤ کا انتخاب ہے, پہلے میں مختصراً آپ کو بتا دیں. اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے. ان کو 1,24,000 نبی, ٹھیک ہے, 1,24,000 نبی. نبی آتا ہے تبلیغ کے لیے. نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا. امام کا کام ہے اس دین کی حفاظت کرنا. خوش ہو میرے بھائی. نبی مبلغ دین ہوتا ہے, امام محافظ دین. حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ امام. دیکھیں تبلیغ آسان ہے, حفاظت مشکل ہے. تبلیغ کے لیے اجماعی علم بھی کافی ہو سکتا ہے, مگر حفاظت کے لیے حقیقی علم کا ہونا ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے امام وہ ہوگا جو کل علم رکھتا ہو. اس لیے خالق کو اعلان کرنا پڑا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. خوش نہیں ہوئے میرے کہ اللہ نے ہر شے کو گن کر احصاء کر دیا ہے امام مبین. گن کر احصاء کر دیا ہے امام مبین. اب ایک ہوگی گنتی, ایک ہوگی جس میں گنتی آ کے جمع ہو جائے, اس کو کہتے ہیں احصاء. احصاء کے معنی گنتی کا ظرف. خوش نہیں ہوئے, جہاں گنتی آ کے جمع ہو جائے اس کو کہتے ہیں احصاء. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ذرا غور کرائے گن کے تاکہ امام کا پتہ چلے امام کیا ہوتا ہے. اللہ نے گن کے ہر شے کو امام کے اندر جمع کر دیا, احصاء کر دیا ہے. اسے میں اگر اجازت دے تو میں مثال سے سمجھاؤں. مثال اس کی یہ ہے, میرے پاس مثلا 100 روپے ہے. اب میں 1 روپیہ لیتا ہوں, لیکن میں کسی بٹوے میں یا کسی تھیلے میں کسی شے میں میں رکھتا ہوں, رکھ کے اس میں رکھ کے کہتا ہوں 1. اب 1 جب میں نے کیا تو اس میں روپیہ بھی رکھا اور گنتی بھی رکھی. سمجھ آتی بھی ہے. 1 بھی کہا, 1 آپ نے گن کے کہا 1. بٹوے مثال بٹوا دیتے, بٹوے میں رکھا کہا 1. اس بٹوے میں کیا گیا, 1 بھی گنتی بھی گئی, روپیہ بھی گیا, اصل بھی گیا. اسی طرح رکھتے 99 گنتی بھی گئی, 99 روپے بھی گئے. پھر کہا 100. اب گنتی بھی گئی, 100 بھی اور پورے 100 بھی, نوٹ بھی اس میں, اصل بھی گنتی بھی. جب میں رکھ چکا, اب میرے طرف دیکھا ہے, اب میں رکھ چکا, اب میرے پاس صرف گنتی ہے, اصل نہیں. میرے پاس گنتی ہے, اصل امام کے پاس ہے. اللہ کو پتا تھا
ہر ایک کو نہیں دینا، ایسا امام میں کرنا ہے. کیوں کہ گنتی میں غلطی ہو سکتی ہے، جہاں اصل ہو وہاں بھول ہوتی ہی نہیں. کل عبادت یہ جس کو یہ علم عطا کرے گا، علم، اس علم میں ہذیان نہیں ہوتا، اس علم میں بھول نہیں ہوتا. جب بھول نہیں ہے، دیکھیں آپ ہزاروں دفعہ سن چکے چیزیں. اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہم نے امام کو کل علم گن گن کے ان کے اندر رکھ دیا. اب سینہ امام میں اصل بھی ہے اور گنتی بھی ہے. اب دنیا کا کوئی سوال کرے، اصل وہاں موجود. اسی لیے اللہ نے کہا رسول تو میرے علم کا مدینہ ہے. علی کو تو نے دروازہ کہا، لیکن سلونی کا دعویٰ رسول تو نہ کر، علی سے کروا، تاکہ دنیا دیکھے جس کا جانشین ایسا ہے اس کا رسول کیسا. ٹھیک ہے. اب خوش ہو گئے. یہ ہماری مجالس ریہرسل بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ چلو پڑھ لیا جو ختم، نہیں، ریہرسل بھی کرائیں. اسی لیے سلونی کا دعویٰ منبر پر جناب علی نے کیا، رسول کے ہوتے ہوئے کیا یا نہیں؟ ہزاروں دفعہ بیان کیا. علی علیہ السلام نے جب سلونی کا دعویٰ کیا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جناب علی کی بزم میں ایک آدمی یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا. اس نے دل میں کہا جناب علی جو سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا تو میں بھی جانتا ہوں. اس نے دعویٰ کیا دل میں، جو دل کی بات جانے اسے امام کہتے ہیں. خوش ہو میرے بھائی. ادھر اس نے دل میں دعویٰ کیا، امام وہاں جان کے وہ آدمی ہے، اس نے دل میں دعویٰ کیا. سرکار نے اسی کی طرح مخاطب ہو کے فرمایا، وہ جو بیٹھا ہوا سرکار منبر کوفہ پہ بیٹھے، ایسے ہاتھ ملا، تامل ہاتھ بلند کیا، بلند کر کے جو واپس کیا نا مٹھی بند تھی. اسی آدمی سے کہا جو کہہ رہا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، اس سے فرمایا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. خوش نہیں ہوئے. یہ بیان کیا میں نے یہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ ریہرسل ہو جائے. اسے کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا آپ کے ہاتھ میں انڈا ہے، آپ نے اپنے علم سے وہاں پہاڑ کی چوٹی سے اٹھا لیا ہے. سرکار نے ہاتھ کھول کے فرمایا تو نے صحیح کہا ہے، میں نے اپنے علم سے اس انڈے کو وہاں سے اٹھا لیا. کیونکہ وہ کہتا تھا میرا علم جناب علی کے برابر ہے، تو کہا نا میرا علم برابر ہے. وہی انڈا جناب علی نے اس کے آگے کر کے کہا اگر تیرا علم میرے برابر ہے لو انڈا وہی رکھ دے. اگر تیرا علم میرے برابر ہے تو یہ انڈا وہی رکھ دے. کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا یہ علم میرا نہیں ہے، مولا میں ایسا نہیں کر سکتا. پھر آپ کے امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سن، جہاں تک تیرا علم وہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا تھا، تیرا علم وہاں تک تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا. راجہ نے اس کی ذات کا تصور کیا. ان کو خالق نے چننا ہے انہی کو، اور انہی میں لفظ کیا لگائی؟ آلہ عمران. اب اللہ کا چناؤ یوں ہے، 1,24,000 نبی. یہ میں علم کلام منطق و فلسفے کا ایک نتیجہ ہے جو میں آپ تک پہنچا. 1,24,000 نبی، 313 رسول کتنے؟ 313. تھوڑے ہو گئے. 1,24,000 انبیاء کرام اور 313 رسول، 6 اولو العزم رسول، جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور سرکار دو عالم علیہ السلام. یہ 6 ہو گئے اولو العزم رسول.
خاتم ایک واہ خاتم المرسل، اب تو خاتم النبیین کہنا ضروری ہو گیا. خاتم النبیین ایک. کیا مطلب؟ جب عہدے بڑھتے ہیں عدد کم ہو جاتا ہے. دیکھیں خاتم النبیین کا عہدہ بڑھا، عدد کتنی ہو گئے؟ ایک. خاتم کتنے ہوتے؟ ایک. دیکھیں کہاں تک بات پہنچی؟ خاتم ہے ایک، سارے نبی. اب جو انتخاب ایک پر پہنچا، کیسے پہنچا؟ یہی انتخاب بتانا ہے. 1,24,000 نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے. واہ 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 اگر سمجھ آ رہی ہے واہ العالمین ہے یا نہیں؟ ان کو چنا کہاں سے چنا؟ عالمین میں سے. کون چنے گئے؟ نبی. عالمین چنے جاتے ہیں، نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے. بات میری سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ تھوڑی سی توجہ فرما لینا. عالمین میں سے نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے. 18,000 عالمین خالق نے بنائے، ان میں سے 1,24,000 نبی چنے گئے. نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے. اب آ گئے رسول. رسول ہیں 313. فرمائے وہ کہاں سے چنے جائیں؟ وہ چنے جائیں گے 1,24,000 میں سے. 1,24,000 چنے گئے عالمین میں سے. سمجھ جاندی بھی میرے عالمین میں سے چنے گئے. اور 313 رسول چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے. 1,24,000 سے رسول چنے جائیں گے. سمجھ آئی ہے میرا بھائی؟ اب 313 چنے جائیں گے نبیوں میں سے. اب 6 اولو العزم رسول ہیں، یہ چنے جائیں گے 313 میں سے. 313 میں سے 6 چنے جائیں گے. 6 چنے جائیں گے 313 میں سے. جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، حضور پاک. اب جو خاتم چنا جائے گا وہ ان 6 میں سے چنا جائے گا. خاتم چنا جائے گا 6 میں سے. اب خاتم ہے ایک، اور ایک ہونا ہی خاتم ہونے کی دلیل ہے. جب ایک ہے، اب یہاں جھگڑا ہے. اب خاتم کے بعد جو جانشین چنا جائے گا وہ کہاں سے چنا جائے گا؟ نہیں فرما رہے. یہی تو جھگڑا ہے. یہ اصول میں بتانا چاہتا ہوں. سمجھ آئی؟ جو خاتم تو ہے ایک ہے نا. ایک کے بعد جو چنا جائے گا کہاں سے چنا جائے گا؟ دیکھیں اگر ہم 6 سے کہیں چنا جائے گا، وہاں سے تو خاتم چنا دیں. کہیں 313 میں سے چنے گئے، ان سے 6 چنے گئے. اگر کہیں 1,24,000 سے، ان میں وہ تو عالمین سے چنے گئے. عالمین جو عالمین سے چنے گئے وہ تو ہیں نبی. پھر جو جانشین ہوگا نا، جانشین وہ امت سے تو چنا ہی نہیں جائے گا. کہنا پڑے گا اب جو جانشین رسول چنا جائے گا، خدا کے لیے وہ مسئلہ حل کرو. کہاں سے چنا جائے گا؟ خاتم ہے ایک. بس جب ایک خاتم ہے، خاتم کا جانشین چنا جائے گا جو خاتم میں سے ہو. غور نہیں کرنا. جو خاتم میں سے ہو. جب خاتم میں سے ہو، اب جھگڑے کی بات نہیں، لیکن سمجھانا مقصود ہے. اب نام تو لینا پڑے گا، کیا کریں. 13 سال رسول پاک نے مکہ پاک میں گزارے صحابہ کرام کے درمیان. آج کا یہی لفظ ہمارے لیے مشکل. افسوس ہے.
علم زندگی گزاری، پھر 10 سال مدینے میں زندگی گزاری یعنی میرے بھائی خدا کے لیے ذرا ہاتھ حوالہ رکھ کے میں جملہ کہتا ہوں، جب 23 سال گزاری تمام کے درمیان میں رہ کر، 23 سال تھوڑی زندگی نہیں، اور رسول جیسی زندگی کا نمونہ، ایسا رسول، خدا جانے جو رسول کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کس معیار کے ہو سکتے ہیں؟ پوری 23 سالہ زندگی رسول کی جو زندگی رسالت ہے، اس میں کوئی ایک چھوٹی سی بھی حدیث مجھے دکھا دے کہ رسول پاک نے خوش ہو کر کسی صحابی سے فرمایا ہو آج تو نے اچھا کام کیا 23 سال میں، سن تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور کیوں لڑتے؟ سبحان اللہ، واہ، رسول پاک نے فرمایا، وہ تو عادل ہے، اگر ایسی بات ہے تو وہ تو فرما سکے، عادل ہے، مگر یہ بات ہمیں نہیں ملی، کہیں نہیں ملی، ملی ہے تو یہ ملی ہے، انا ولی من نور حسین منی وانا من الحسین، ان کے لیے فرمایا ہے، اس کا فرمائے تو یہ ہے حق کے انتخاب، اس لیے اللہ نے اپنے حق کے انتخاب کے لیے فرمایا، جن کو چنا آخر میں اعلی عمران، اب ڈھونڈتے ہیں وہ عمران کون ہے، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں، اگر آپ فرماتے ہیں جیسے ہے لگی رہے بات چاہتی، وہ تو آ ہی رہی ہے، اب کیا کریں، ڈھونڈ کے سنانا پڑتا ہے، یہ حق ہے ہمارا۔ پوری دنیا میں تاریخ 3 عمران گزرے ہیں، 3 اعلیٰ عمران، آخر میں آئی اعلیٰ عمران، عمران کو ڈھونڈیں گے تو آل ڈھونڈی جائے گی، پہلے جناب عمران کو ڈھونڈتے، 3 عمران ہے میرے بھائیوں۔ پہلا عمران دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق، جتنی جزوی نبی ہیں وہ سرکار اسحاق کی لڑی سے، ٹھیک ہے، تو سرکار دو عالم جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب اسماعیل سے حضور، اور ادھر جناب اسحاق سے عیسیٰ علیہ السلام، جناب آدم سے وہاں تک کیا، جناب ابراہیم سے وہاں تک کیا ہے، جناب اسحاق کی اولاد۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں آل ابراہیم، اسی میں سے ڈھونڈتے ہیں آل عمران۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام ہے عمران، اب مل گیا کہ ایک عمران مل گیا، جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد پاک سے جناب عمران، کن کے باپ ہیں، جناب موسیٰ، لیکن عمران وہ ڈھونڈنا ہے جس کے آگے اولاد در اولاد در اولاد در اولاد، واہ 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 واہ، اللہ کو علم تھا، ہے ان کے اولاد در اولاد آگے چلے۔ اب اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران، جناب موسیٰ علیہ السلام، عمران آل عمران ہمیں مل گئے، ٹھیک ہے، آپ کو بھی ملے، مجھے بھی ملے۔ اب ان کا میں شجرہ نسب، جناب موسیٰ کا شجرہ نسب تفسیروں میں بھی لکھا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں گے۔ اب لکھا ہے جناب موسیٰ بن عمران بن یسہر بن فاحش بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام، اچھا نہیں لگا میرے خیال، جناب موسیٰ کا عمران علیہ السلام کے بیٹے موسیٰ بن عمران بن یسہر بن فاحش بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ اب جناب موسیٰ عمران کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، جب بیٹے ہیں تو وہاں آل عمران ہے۔ اب ڈھونڈتے ہیں جناب موسیٰ تو عمران کے بیٹے ہیں، آگے دیکھتے ہیں جناب موسیٰ کی اولاد چلی یا نہیں، اولاد در اولاد ہے۔ اب اللہ نے جناب موسیٰ کو 2 بیٹے دیے، شبر و شبیر، بسم اللہ بسم اللہ، صاحبان بصیرت خوش ہو، 2 بیٹے دے کر، انہیں بھی بیٹے دے کر، نہ ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی،
کہتے تفسیر والوں نے نہیں لکھا یا تاریخ نے نہیں لکھا، 2 بیٹے لکھے ہیں، شبر و شبیر، ٹھیک، 2 بیٹے دے کر جناب موسیٰ کی زندگی میں انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اب میں لفظ ضرور کہوں گا، اے اللہ تو نے بلا جان کے بلایا ہے نا، اس لیے بلا کے نسل موسیٰ روک دی آل عمران کو بتانے کے۔ بس نہیں جناب موسیٰ کی نسل کے اس لیے خالق نے خود روک دی، آگے نہیں چلائی، یہ شبیر و شبر کے آگے چلتی جاتی، لیکن جناب موسیٰ کی زندگی میں ان کی نسل پاک کو روک لیا۔ کس کے لیے روک لیا؟ آل عمران دکھانے کے لیے۔ ہم تو سمجھ آئی نا میرے بھائی؟ تو جب آگے اولاد ہی نہیں ہے تو پھر جناب موسیٰ وہ آل عمران نہیں ہے، تو آل عمران کی طرف اللہ نے اشارہ کیا۔ سمجھ آئی میری بات کی میرے بھائی؟ اب جناب موسیٰ علیہ السلام آل عمران کی اس تشخیص میں جس میں خالق نے اولاد در اولاد کی شرط لگائی اس میں نہیں آئے۔ جناب موسیٰ علیہ عمران نہیں، آگے چل گئے مریم بنت عمران۔ خوش ہو جاؤ، اللہ کے لوگ خوش ہو جائے، لمبی بحث بھی ہے۔ مریم بنت عمران، مریم کے باپ کا نام عمران، جناب مریم کے باپ کا نام عمران بن ماسان، 27ویں پشت، او جناب یعقوب سے ملتی، ٹھیک ہو، 27ویں۔ لیکن جناب مریم کے باپ کا نام عمران ہے۔ اب مریم کا ایک بیٹا ہے، ہے، لیکن اللہ نے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک نبوت کی، ایک لفظ یہاں جملہ میں کہا، نبوت میں عصمت واجب کر کے کہا معصوم کے بعد معصوم، معصوم کے بعد معصوم، معصوم کے بعد معصوم، ماں باپ بھی ہوں گے، باپ بھی معصوم ہوگا، بیٹا بھی معصوم ہوگا، اس میں نبوت چلے گی۔ معلوم ہوتا ہے معصوم کا وارث معصوم ہوتا ہے، ہے نا؟ دیکھیں اب میں لفظوں میں ہی سمجھا سکتا ہوں، ہم میں عصمت ہے شاہ جی؟ نہیں، ہم معصوم ہیں؟ نہیں ہے معصوم، عصمت تو عطیہ الہی ہے، جب ہم میں عصمت ہے ہی نہیں تو میں کیسے سمجھاؤں گا کہ عصمت کیا ہوتی ہے؟ آخر جناب موسیٰ کی آدم کے بعد جب سلسلہ نبوت چلا نا، معصوم کے بعد کون ہے؟ معصوم، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، وہ جو بیٹا بنا ہے بیٹا معصوم، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، پھر وہی بیٹا باپ بنا، ماں بھی ہے باپ بھی ہے، بیٹا معصوم، پھر وہی بیٹا معصوم بنا، باپ بھی ہے ماں بھی ہے، بیٹا معصوم۔ اور میں لفظوں میں کیا سمجھا؟ یہی اسے سمجھا سکتا ہوں، یعنی ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، تبھی بیٹا معصوم ہے تو نبوت چل رہی ہے، معصوم در معصوم در معصوم۔ تو اب میں ایک لفظ ضرور کہوں گا، جہاں جناب علی معصوم مانو پھر ابو طالب معصوم۔ ابھی آج پھر یہی تک چل رہا ہے، پھر بحث کریں گے لمبی وقت کے حوالے سے۔ معصوم ہو گئے، یعنی بیٹا جو معصوم ہے کس کی وجہ سے معصوم ہے؟ باپ کی وجہ سے۔ حالانکہ باپ جو ہے وہ بھی معصوم، شادی بھی ہے، غور نہیں فرمایا، شادی بھی ہے، دیکھ لیں خیال کرائے، شادی بھی ہے، یعنی جو بیٹا معصوم ہو رہا ہے اس کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے معصوم، باپ بھی معصوم۔ شاید ہم لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں، وہ اس بات کا کمال ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ سمجھو باپ معصوم بیٹا معصوم، پھر بیٹا باپ، پھر باپ معصوم بیٹا معصوم۔ 5000 سال تک اللہ نے ماں باپ سے معصوم کو در معصوم در معصوم
بنا کے جناب عیسیٰ پہ آ کے تخلیق کا نظام ہی بدل دی. تخلیق کا نظام بدل دیا. پہلے ماں باپ سے معصومہ رہے تھے, اب یہاں بی بی مریم کا شوہر نہیں. واہ واہ واہ. بی بی مریم کا شوہر نہیں ہے. نہیں تو بغیر شوہر کے بیٹا ہوا یا نہیں؟ واہ واہ. تو پھر بیٹا وہ جو آ رہے تھے وہ تھی خلق. معصوم در ماں جہاں ماں باپ ہوتے ہوئے جو معصوم آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں خلق. خدا جانے خلق میں عصمت کا کمال کیا ہوتا ہے. دیکھیں سمجھانے کے لیے ہمارے پاس صرف لفظ ہیں. معصوم ہی کہہ سکتے ہیں. کیا نظام ہوتا ہے یہ وہی ہے. خیال کرائے چونکہ عصمت وہبی ہوتی ہے. اگر آپ اس میں کچھ یہ کہیں گے ہماری طرف ہے پھر آپ معصوم کیوں نہیں ہوئے؟ اگر آپ کہیں گے نا یہ آج یہی دل کافی ہے, کل بحث کریں گے کہ اگر ان کا بھی آنا ہماری طرح کا ہے تو پھر ہم تو معصوم ہوتے, لیکن ہم نہیں ہیں. جب نہیں ہیں تو پھر مانو کوئی کمال ہے ایسا. باپ بھی ہے, ماں بھی ہے, بیٹا معصوم. اس وقت کو محفوظ رکھنا. اب جناب عیسیٰ پر آ کر اللہ نے عصمت کے ساتھ دوسری شرط لگا دی نبوت کے ساتھ, طہارت کی. اب نبی وہ ہوگا جو باپ طاہر بھی ہو اور معصوم بھی ہو. اس لیے جناب مریم کا اللہ نے شوہر ہی نہیں بنایا. جب نہیں بنایا تو اب جناب عیسیٰ علیہ السلام خلق سے پیدا نہیں ہوں گے, ایجاد نہیں ہوں گے. جب خلق سے نہیں ہوں گے تو کس سے ہوں گے؟ امر سے. سمجھ آئیے جناب عیسیٰ علیہ السلام امر سے. جب امر سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. پھر مانو بی بی مریم کے کمرے میں کوئی اولے الامر تھا. اولے الامر تھے. اب میں بہت بڑی لفظ کہنے لگا, شادی سے سمجھ. اس کی بحث جب آئے گی پھر میں کروں گا, لیکن ہاتھ ہولا رکھ. اب کیا کرے لوگ سمجھنے سے ذرا گریز کرتے ہیں. اب جو بچہ امر سے پیدا ہوگا, امر سے, خلق سے نہیں. پھر مانو بی بی مریم کے کمرے میں کون ہونا چاہیے؟ اولے الامر. دوسری بات, جو بچہ, توجہ فرمائے میری لفظ پہنچ رہی ہے, جو بچہ امر سے پیدا ہو واجب ہے کہ اس کی ماں بتول ہو. مان لے تو اس کی ماں کیا ہو؟ بتول. اس لیے مریم بتول. اب نتیجہ نکلا جو بچہ امر سے پیدا ہوگا اس کی ماں کا بتول ہونا واجب. پھر ضروری ہے حسن علیہ السلام سے لے کر 12ویں تک ماں کا بتول ہونا واجب. امام ہوگا ہی وہی. سمجھ آئی؟ اس لیے سیدہ پاک ہے یا نہیں؟ 11 اماموں کی حاکمہ ہے یا نہیں؟ پھر سارے کیسے بنے؟ امر سے. جناب عیسیٰ علیہ السلام خلق سے نہیں بنے, ماں بتول. نہ سمجھے دنیا کیا کرے ہے. ماں بتول امر سے بنے ہیں, اور امر سے بننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 4تھے آسمان پہ بٹھا کے کہا بیٹھا رہے, نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا. تیری نسل آگے نہیں بڑھے گی, بیٹھا رہے تاکہ پتہ چلے آل عمران کا. اور خوش ہو نہ جاتے.
چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے یا نہیں؟ آج بھی بیٹھے، ابھی تک بیٹھے ہوئے، کس کے انتظار میں؟ منتظر کے انتظار میں۔ منتظر وہ ہے جس کی ماں بطول بیٹھے ہیں، اور کیسے بنے ہیں؟ امر سے۔ امر سے، جب امر سے بنے ہیں، امر سے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک تو شادی نہیں ہوئی ہے، ایسا کیوں نہیں ہوئی؟ جب نہیں ہوئی تو اولاد کا تصور کہاں ہے؟ اس لیے اللہ نے بی بی مریم کو بچہ دے کے عیسیٰ علیہ السلام بنا کے مریم پاک کو اپنے پاس بلا لیا۔ اب آگے شادی ہوگی تو پھر عمران علیہ السلام کی ہوتے ہوئے نا بیٹی کا بیٹا نواسا ہوا تو آگے آل چلے گی تو پھر آل عمران چلے گی، تو معلوم ہو گیا جناب عیسیٰ بھی آل عمران نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ابھی تک منتظر بنایا ہے منتظر کا، ابھی تک شادی نہیں ہونے دی، اب بیٹھے ہوا ہے، نہ بوڑھے ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا، تاکہ ہمارا قانون مکمل ہو جائے آل عمران کے۔ اب جو عمران ملے مگر ان کی آگے اولاد ہی نہیں ہے، آگے اولاد چلی ہی نہیں ہے، کل سمجھ آ گئی۔ اب تیسرے عمران رہ گئے، عمران ابن عبد المطلب، اور نہیں فرمایا عمران کن کے بیٹے؟ سرکار عبد المطلب، سرکار جناب عبداللہ رسول پاک کے والد گرامی، دونوں سکے بھائی۔ جناب عمران کو نیت ہے ابو طالب، ہم اس لیے ابو طالب سے زیادہ مشہور ہیں، اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں ابو طالب، اصل نام تو عمران ہے۔ اب عمران ہیں جناب عبد المطلب کے بیٹے، اب اس میں آل عمران۔ اب یہ نور چلتا چلتا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، نور پیشانیوں میں چلا ہے، رحموں میں نہیں۔ کل پتہ نہیں بات بیان کی ہے یا نہیں، رحموں میں نہیں پیشانیوں میں چلتا ہوا نور جناب عبد المطلب تک، یہ نور پیشانیوں میں آ کے دو حصے ہو گیا، ایک حصہ جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا، ایک حصہ جناب عمران ابو طالب علیہ السلام کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہو؟ دونوں حصے برابر کے، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک حصہ جناب عبد المطلب سے جناب عبداللہ سرکار دو عالم کے والد گرامی ان کی طرف چلا گیا، ایک جناب عمران ابو طالب علیہ السلام کی طرف چلا گیا۔ اب جناب عبداللہ سے حضور پاک آئے، حضور پاک آ گئے جناب عبداللہ علیہ السلام سے، اور جناب عمران ابو طالب سے جناب علی آئے معصوم، آئے نا تو عمران بھی مل گئے اور آل عمران بھی مل گئی، اور خوش ہو جاؤ، اچھی طرح خوش ہو جاؤ۔ اب جناب عمران کا بیٹا کون ہے؟ علی علیہ السلام۔ اب جناب علی کیا بنے؟ آل عمران۔ اب جناب رسول خدا، اب اللہ نے رسول خدا علیہ السلام کو چونکہ آل عمران سے چلنی ہے امامت، اور امامت کے لیے بطول کا ماں کا بطول ہونا واجب، پھر مانو رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں۔ بیٹیاں کتنی ایک، کیونکہ بطول ہونا ہے، ماں کیا ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بطول ہے، اگر یہاں بطول نہ ہوئی تو پھر یہ تو افضل ہو جائے گا، یہ تو حالانکہ بی بی بطول سب مریم بھی ان کی امتی ہیں، لیکن بطول تو ہے نا۔ پاک بی بی کے جتنی 11 بیٹے ہیں، ماں تو سیدہ طاہرہ ہے، جناب علی تو حاکم ہے، تو جناب علی کا ایک ہونا
آل عمران کی مرکزی پہلی فرد ہونا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں، چونکہ علی ایک ہے۔ علی ورنہ تو پھر اگر ایسے ہوتا تو پھر علی بھی چار ہوتے، لیکن چار بھی ہیں مگر ان کی مائیں بطول۔ علی کتنی ہے 12 میں؟ چار ہے نا۔ جناب علی کی تو حاکمہ ہے بی بی پاک، معلوم ہوتا ہے زوجہ کا بطول ہونا واجب۔ اگر جناب مریم کا شوہر ہوتا تو مریم بطول تھی یا نہیں؟ نہ ہوتی یا نہیں ہوتی نا۔ تو جناب علی کی جناب سیدہ پاک جب اس دنیا میں آئی، آتے ہی بی بی نے، ابھی اس دنیا میں آئی آتے ہی بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دوسرا پھر کہا اشہد ان ابی محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے۔ اشہد ان بالی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی ہے۔ اس دنیا میں آتے ہی گواہی تو معلوم ہو گیا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے، آنے سے بھی پہلے۔ یہ نکاح ہی دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے۔ اب جب یہ آئے تو اب جناب عیسیٰ علیہ السلام منتظر بیٹھے، منتظر کس کے؟ منتظر کے۔ تو جناب عیسیٰ کی بھی آگے ابھی شادی نہیں ہوئی تو آل عمران کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ بی بی مریم چلی گئی، وہ تو ابھی بغیر شادی کے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کہا شادی نہیں ہونے دو، نہ بوڑھا بھی نہیں ہونے دو۔ جناب سرکار آئیں گے پھر شادی سرکار ہی کروائیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی کی شادی امام زمانہ کروائیں گے تاکہ آل عمران مکمل ہو جائے۔ اب یہاں سے نتیجہ یہ نکلا دوسرا بھی کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بنا ہے عامر سے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنے ہیں عامر سے، عمر سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام عمر سے بنے ہیں تو جس کا انتظار ہے منتظر افضل ہوگا منتظر سے۔ ایسے ہے یہ جو منتظر ہے اس کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے، اور وہ بی بی کا 11واں بیٹا، باپ بھی ہے ماں بھی ہے۔ جو انتظار میں ہے اس کی صرف ماں ہے باپ نہیں، وہ امر سے بنا ہے۔ یہاں دونوں کی ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہیں، کل پھر بیس کریں، ماں بھی ہیں اور باپ بھی ہے۔ پھر مانو جو انتظار کر رہا ہے وہ امر سے بنا ہے، پھر منتظر نطفے سے نہیں بنے گا، امر سے بنے گا۔ پھر مانو امام ماں باپ کے ہوتے ہوئے کس سے بنتا ہے؟ امر سے۔ امام نسل امامت امر سے چلتی ہے، امر سے۔ جب امر سے چلے گی تو پھر کون آئے گا؟ اولے الامر۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جزوی اولے الامر ہے، مگر میرا امام کلی اولے الامر، جو چاہے کلی اولے الامر۔ ایک لفظ کہتے ہیں اولے الامر کے بارے میں، کلی اولے الامر۔ رسول خدا بیٹھے ہیں، ایک وفد آیا، انہوں نے کہا سرکار ہم سام ابن نوح کی اولاد سے، سام ابن نوح ثانی، نوح کے 2 بیٹے ہیں، پہلا سام اول اور ایک سام ثانی۔ انہوں نے کہا ہم سام ثانی کی اولاد ہیں۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جناب علی آ گئے۔ رسول خدا نے جناب علی کے بارے میں کھڑے ہو کے پیشانی چوم کے جناب علی کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ جناب موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہے، جناب
ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اسے چاہیے کہ میرے علی کے چہرے پہ دیکھے، ہر نبی کا کمال چہرے میں موجود ہے۔ جناب علی نے اتنی تعریفیں کی، وہ جو آدمی آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا مولا آپ صحیح کی، یہ آپ کا کیا ہے؟ فرمایا میرے جانشین ہے۔ کہنے لگے مولا اگر آپ اجازت دیں ہم ان سے بات کیوں نہ کریں؟ سرکار نے فرمایا کرو۔ انہوں نے کہا آپ سفارش کریں۔ سرکار نے فرمایا سفارش نہیں، آپ بات کریں گے۔ انہوں نے کہا مولا ہم سام ابن نوح کی اولاد ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سام ابن نوح کو زندہ کر دیں۔ کوئی گل سمجھ آئی؟ جناب علی بولا آپ زندہ کر دیں۔ سرکار نے فرمایا اگر میں زندہ کر دوں اس رسول کو خاتم المرسلین مان لو گے؟ خوش نہیں ہوئے میرا؟ انہوں نے کہا ہاں مان لی۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ، ہوں میری طرف دکھائے بتاؤ وہ اس وقت کہاں دفن ہے؟ انہوں نے کہا 4000 سال ہو گئے، وہ یمن میں دفن ہے۔ یمن میں جب کہا نا یمن میں، جماعت ثاقبہ پہلی جلد میں یہ واقعہ ہے، یمن میں دفن ہے۔ یہ بات بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، جناب علی نے فرمایا اسے میں یمن میں زندہ کر دوں یا مسجد نبوی میں زندہ کر دوں؟ اسے مسجد نبوی میں میں زندہ کر دوں یا یمن میں؟ انہوں نے کہا مولا یمن کون جائے، یہی کر۔ سرکار امیر المومنین اٹھے اور اٹھ کے جہاں محراب مسجد نبوی ہے نا، اے پچھلا نہیں پہلے والا جتے ہاتھ نہیں لان دے دے، وہاں آ کے سرکار نے اپنا ایک روایت میں عصائے رسول رکھا، ایک روایت میں ہے انگلی رکھی، زمین شکافتہ ہوئی، ایک تابوت برآمد ہوا، تابوت نکلا کھلا تو اسے ایک ذیشان انسان تابوت سے نکل کر کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، جسے نبی بھی امیر المومنین کہے، اسے علی ابن ابی طالب۔ جب کہا نا انہوں نے کہا نا سام ابن نوح، میں سام ابن نوح ہوں۔ جب سام ابن نوح کہا، دیکھا ذیشان انسان سامنے کھڑا ہے، انہوں نے صحیفہ نوح ان کے پاس تھے، انہوں نے کھولے سارے شمائل ان کے شمائل، اگر میں بحث کروں پھر میں بتاؤں پوچھوں گا آپ سے پھر یہ شمائل لکھے کس نے؟ ان کی ساری شکل و صورت کس میں تھی؟ صحیفے میں۔ انہوں نے آنکھیں دیکھی ادھر، ادھر صحیفے میں دیکھی، پیشانی دیکھی صحیفے میں دیکھی، معلوم ہوا لکھا اسی نے ہے جو نبیوں کو پہلے سے جانتا ہے۔ وہ کون ہے صحیفوں کو لکھنے والا؟ تورات و انجیل کو لکھنے والا کون ہے؟ یہ گھر جا کے سوچنا، میں پہلے کہہ دیتا ہوں ان کتابوں اور صحیفوں کو لکھنے والے کو علی ابن ابی آپ کو اچھی نہیں لگی؟ دلیل ہے تو مجھے دے۔ دیکھا دلیل کی بات، نبی تو ابھی آئے نہیں، نبیوں کو دینا ہے لکھی ہوئی کتاب، وہ تو نہیں لکھیں گے، پھر رہ جائیں گے تین، ایک اللہ، ایک محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ایک جناب علی۔ اللہ لکھے گا نہیں، لکھے تو پھر اللہ نہیں رہتا، اسے اللہ بھی تو ہے نا۔ سرکار محمد مصطفیٰ لکھنا جانتے ہوئے بھی نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ تاکہ علی کا لکھنا ثابت ہو جائے۔ سمجھدار ہیں لکھنے والے علی ابن ابی طالب۔ اب جناب جب وہ سرکار نے اس وقت انہوں نے کہا کہ صحیفہ دے کر انہوں نے کہا مولا بالکل یہی ہے۔ وہ آدمی سام بن نوح کی اولاد کہنے لگی مولا انہیں کہو کہ ہمیں اسی صحیفے کا کوئی ایک رکوع سنائے۔ سرکار نے فرمایا میں کہتا ہوں اس صحیفے کا فلاں رکوع سناؤ۔ فلاں وہ کہہ سکتا ہے جو حافظ ہو۔ اب جب سرکار نے سنا دیا نا، سنا دیا، انہوں نے کہا مولا بالکل یہی ہے۔
साम इब्ने नूह हैं जो आपने जिनको जिंदा किया, हम बिल्कुल मान गए। सरकार ने फरमाया हमने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम अपना वादा पूरा करो, हुजूर को खातमुल मुरसलीन मानो। उन्होंने कहा उन्हें भी मानते हैं, आपको जानशीन भी मानते हैं। अल्लाह अकबर। बस एक आवाज बुलंद हुई कूफे में, सईदा कबूल फरमाए ऐसे रोवो, हुक्म है कि ऐसे रोवो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती। पाक बीबी हमारी मजालिस में जो आती है, हमारे फजाइल सुनना नहीं आती, सिर्फ देखना आती हैं। मेरे गरीब हुसैन को रोता कौन, मेरे मुसाफिर को रोता कौन है। अल्लाह अकबर। मेरे गरीबों को कौन है जो रोने वाले हैं। उसी रोने के हवाले से आज मैं पहले ये मजलिस यहाँ से मसाइब की शुरू करते हैं कि कूफा की एक गली में आधी रात को एक आवाज बुलंद हुई किसी मुसाफिर की, अना गरीबुल वतन। सैयदा कबूल फरमाइए गरीबुल वतन कौन है? तो आवाज दे रहा है, इसी गरीबुल वतन का नाम है जनाब मुस्लिम इब्ने अकील। जनाब मुस्लिम की आवाज है। सारा दिन जनाब मुस्लिम एक महफूज मकाम पर है। शाम रात जब हुई ना, इतने प्यासे हैं, एक रिवायत में कि रोजे में थे, एक रिवायत में प्यास ज्यादा थी, चल नहीं सकते थे। आजादार जब आधी रात हुई, जनाब मुस्लिम अपनी जगह से निकल कर एक गली में आए, देखा एक बीबी दरवाजे पे खड़ी हुई है। आजादार वो खड़ी नहीं थी, भेजी गई कि जाओ हमारा मुसाफिर आ रहा है। जो ही जनाबे मुस्लिम ने देखा बीबी खड़ी, ऐसा ऐसा चल के करीब आके जनाबे मुस्लिम ने, इतने प्यासे थे, आहिस्ता से कहा, बीबी अना गरीबुल वतनी व अना अतशाम अजरुकुम अल्लाह। थोड़ा सा माहौल मसाइब का माहौल बनाए। अना गरीबुल वतनी, मैं मुसाफिर हूँ, मैं बहुत प्यासा हूँ। जब प्यासा कहा ना, बीबी जल्दी से गई, पानी का गिलास ले आई और आके पर्दे में जनाबे मुस्लिम को दिया, पी के सरकारी मुस्लिम ने गिलास वापस किया। पहले खड़े रहे, बीबी ने कहा जाते हैं, मुसाफिर कौन है मालूम नहीं था, जाए तो मैं दरवाजा बंद करूं। जनाबे मुस्लिम बैठे, जो ही बैठे ना, बीबी ने कहा मुसाफिर मेरे दरवाजे पे ना बैठो। मेरे ख्याल बहुत बड़ी मसाइल की लफ्ज़ है, फजा बड़ी खराब है, उठ के चले जाओ। जब कहा ना चले जाओ, उससे जनाब मुस्लिम ने बीबी का नाम लिया। नाम है बीबी का तवा बीबी। तवा, अगर मेरा घर होता तो मैं तेरे दरवाजे में बैठता। खुदा गवाह, जब ये तवा ने लफ्ज़ सुनी ना, नाम सुना, जल्दी से पर्दा हटा के कहती हैं, अंता मुस्लिम इब्ने अकील, क्या आप मुस्लिम इब्ने अकील तो नहीं? उस वक्त जनाब मुस्लिम ने कहा, तो मैं वही मुस्लिम इब्ने अकील हूँ। कदमों में गिर के कहती हैं, जनाब ज़हरा से मेरी शिकायत नहीं। अजरकुम अल्लाह, मुझे इल्म नहीं था कि आप हैं। मैंने कहा मेरे दरवाजे से उठ जाओ, चले जाओ, मुझे खबर नहीं थी। सरकारी मुस्लिम ने फिर नहीं तो कोई मालूम नहीं, कोई हर्ज नहीं। मुस्लिम जनाब मुस्लिम को घर ले बैठ, जनाब मुस्लिम को घर ले गई, लेके खाना खिलाया। सारी रात इबादत में गुजरी। सुबह सवेरे किसी ने इब्ने ज़ियाद से जाके कहा, जनाब हानी के घर में जनाब मुस्लिम है, मोहम्मद बिन अशास जोधा का भाई है। इस पे खुदा की लानत। 3000 का लश्कर लेकर जब आया और घर को घेर लिया, जनाब मुस्लिम ने कुरान बंद करके कहा, तवा तेरा घर घेर लिया गया है, मेरे जिहाद का वक्त है, अगर मेरे आने से तकलीफ हुई है मुझे माफ कर देना। चीख निकल गई, मौला आपका आना मुबारक। मेरी मां आकर फरमाए, मेरे जिहाद का वक्त है। हाशमी जवान अकेला और 3000 का लश्कर। जनाब मुस्लिम ने यकदम उन 3000 पे जब हमला किया, कई फिनार हो गए, कई भाग गए। फिर 3000 का लश्कर आया, फिर भी यही हालत थी। तीसरी मर्तबा जब 3000 का लश्कर मंगवाया, इब्ने ज़ियाद ने यह जुमला कहा कि जनाबे मुस्लिम को अगर पकड़ने के लिए 9000 आदमी काफी नहीं है, तो हम जनाबे अब्बास का मुकाबला कैसे करें? खुदा जाने इब्ने उम्मुल बनीन के बेटे की हैबत क्या है। क्यों डरते थे अरब कि
अगर जनाब अब्बास का हम मुकाबला कैसे करें? 9,000 का लश्कर एक आदमी के लिए, एक बार भी जनाब मुस्लिम भारी हैं। आखिर उन्होंने क्या किया? खसो खाशा के गढ़ा खोदा, खसो खाशात डाल के ना लड़ते लड़ते जनाब मुस्लिम का जब कदम आया ना, गिरे, कोई तीर मारता कोई पत्थर मारता है, नीचे उतर कर जनाब मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां डाली गई, बेड़ियों में पैर पाँव में बेड़ियां डालकर, गले में तौक डालकर, कहूँ खैच के इब्ने ज़ियाद के दरबार में दफनाया गया। जनाब मुस्लिम ने सलाम नहीं किया इब्ने ज़ियाद को। कोई खुशामदी कहता है अमीर को सलाम क्यों नहीं किया? खुदा को छिड़क के कहते हैं खबरदार मेरा अमीर सफर में है। समझ गए होंगे जाए है जो एहराम तोड़ के बहनें भी साथ हैं और कूफे की तरफ। अल्लाह अकबर। पूरी देर तक, जितनी देर जनाब मुस्लिम खड़े रहे ना, सीना तान कर खड़े रहे इब्ने ज़ियाद के सामने, सीना तान कर। मैं जुमला कहूँ मसाइब का, ये देखिए, ये 9 ज़िलहज की बात, 12 मुहर्रम को जब इसी दरबार में मेरा चौथा इमाम आया ना इब्ने ज़ियाद के दरबार में, कमर झुकी हुई, मसाइल है, थोड़ा सा मसाइल का माहौल बनाएंगे और आंखों से आंसू जारी है। वही आदमी आके कहता है एक आया था, एक हाशमी जवान आया था, वो सीना ताने खड़ा रहा। आप भी हाशमी हैं, आप रो भी रहे हैं, हाय हाय कमर भी झुकी हुई है। बस ये कहना था, मेरे चौथे इमाम की आह निकल गई। मेरे इमाम ने फरमाया मुस्लिम अकेला आया, उसके साथ ज़हरा की बेटियां, बाजार दरबारों में नहीं थी, बरहना सर नहीं थी, मेरे साथ ज़हरा की बेटियां बरहना सर यही दरबार में खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जितनी देर तक जनाब मुस्लिम खड़े रहे, सरकार ने पानी मांगा, पीना चाहते हैं, पानी गिरा, दूसरा पानी आया, खून हो गया। सरकार मुस्लिम ने कहा मैं प्यासा मिलूंगा। हुक्म दिया इब्ने ज़ियाद ने। एक ऊंचा, एक दारुल इमारा की रिवायत भी है, एक मकान है जो बाजार में बहुत ऊंचा है, ऊंची जगह पर जाकर है इस गरीब का सर कलम करके, जो कुछ हुआ आपके सामने आए जाके सर कलम करके गिरा। इधर जनाब मुस्लिम ने सर झुकाया, जलाद ने तलवार उठाई, ये बाबे मसाइब है। उधर मकाम जुबाला पर एहराम तोड़कर ज़हरा का बेटा बैठा हुआ, इधर मुस्लिम ने सर झुकाया, तलवार बुलंद हुई ना, जनाबे अब्बास दौड़ते हुए आए, मौला मेरा दिल डूब रहा। अजरकुम अल्लाह, शुक्रिया, अजरकुम अल्लाह, मेरा दिल डूब रहा है, मुझे भाई मुस्लिम की खबर दिखा। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी उंगलियों में देखो। अब जो देखा, कहा मौला सिर्फ बाजार नजर आ रहा है, सिर्फ बाजार, मेरा भाई मुस्लिम नजर नहीं आ रहा। सरकार ने फरमाया जरा छत पर देखो। अब जो देखा, कहा मौला माँ ज़हरा का वास्ता, मुझे जल्दी कूफे पहुंचा। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास अगर जंग करना होती तो ज़हरा की बेटियां साथ न ले। अब्बास लड़ना नहीं, जंग नहीं करनी। अब्बास ने कहा मौला भेज दे कूफे, जंग नहीं करूंगा। इमाम ने कहा क्या करोगे? मौला बड़ी बुलंदी से सर गिरेगा, मैं चाहता हूँ जमीन पे ना गिरे, अपनी गोद में ले। बस ये कहना था। इमाम ने रो के फरमाया दोबारा गौर से देखो। अब जो जनाब अब्बास ने देखा, कहा मौला ये लोगों के दरमियान स्यापुर के वाली बीबी कौन? सैयदा से कबूल फरमाए, हाय हाय, जो गोद फैला कर कह रही है मुस्लिम, मैं सुबह से बैठी हूँ। और साकिर इमाम ने रो के कहा अब्बास यही मेरी माँ ज़हरा, बीबी जन्नतुल बकी में नहीं, बाजारे कूफा में सरे मुस्लिम के इंतजार में है। जब गिरे उसे मैं अपनी गोद में ले लूं ताकि वो जमीन पे न गिरे। अल्लाह
غائب کے لیے تمام ہوا ہے، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہیں کرم فرما، مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، باریان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ أنعمت عليهم